अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन, या हम इसको कहेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इसका मायने क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर लिखेंगे कि एटमोलॉजिकल मीनिंग। एटमोलॉजी कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ए वर्ड। एक लफ्ज़ जो है इसकी तारीख क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका माखज़ क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला है, इसको एटमोलॉजी कहते हैं। तो हायर एजुकेशन जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। So the university has been derived from a Latin word universitas, which means community of educators, educands, erudites and scholars. ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ से निकला है, यानी कि यूनिवर्सिटस, जिसका माने है ये एक कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है यूनिवर्सिटी। किनकी? एजुकेटर्स कहते हैं टीचर्स को, मास्टर ट्रेनर्स को, जो वहाँ पर तालीम देते हैं। इसी तरह है एजुकेंट मीन्स स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, तालिब इल्म। इसी तरह इरुडाइट्स कहते हैं आलिम व फाजिल लोग, जिनको ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं। इसी तरह स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर जो है, इनकी एक सोसाइटी होती है, एक कम्युनिटी होती है यूनिवर्सिटी। अब हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी। जिस तरह हम उर्दू में तरकीब नहवी करते हैं कि एक सेंटेंस जो है इसकी तरकीब करते हैं, और इसको यानी कि एनालिसिस कहते हैं कि ब्रेकिंग ए वर्ड और सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को ब्रेक करना है, उसको अलग अलग तरीके से देखना है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका माखज़ क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, या इसकी रिलेशन क्या है किसी चीज़ के साथ। तो यहाँ पर है यूनी मीन्स सिंगल और वन। वर्सिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज़ और डिसिप्लिन्स। वर्सिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ, ये एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज़, तमाम किस्म की स्टडीज़, तालीमात की, या डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स के। सो यूनिवर्सिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज़ एट वन प्लेस, यानी कि हर तरह की तालीम, हर तरह की डिसिप्लिन जो है एक जगह जो है उनकी वहाँ पर तालीम दी जाती है, वहाँ पर उनका तालीम व ताल्लुम होता है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर होती है, यानी कि उसी को यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, इट्स आल्सो कॉल्ड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके बाद ही आती है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। इट्स गवर्नड बाय यूजीसी। इसका जो इंतज़ाम चलाता है, गवर्न कहते हैं इंतज़ाम चलाना, जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी देख रेख जो है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये तकरीबन 1956 में बिल्कुल फ्रेम हुआ था। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ जो है इनको रिकॉग्नाइज़ करता है, इनकी फिर एफिलेशन का मसला जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो भी करता है, और ये जो है ये कमीशन जो है ग्रांट्स फराहम करता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यही यूनिवर्सिटी जो है उसी को गवर्न करता है, उसी का इंतज़ाम चलाता है यूजीसी। अब हम बात करेंगे सम डेफिनेशंस ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब कुछ तारीफ़ें की गई है, कुछ डेफिनेशंस दी गई है हायर एजुकेशन के बारे में या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। एक है कि ब्रूस ट्रिस्कॉल, उनका मानना है यूनिवर्सिटी इज़ अ सोसाइटी विच इज़ इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड इंट्रिंसिक वैल्यूज़। यूनिवर्सिटी जो है ये एक ऐसी सोसाइटी है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें तलाश होती है नॉलेज की, इल्म की, ज्ञान की, एंड इंट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ कहते हैं जो हमारा अंदर का कॉन्शियस है, जो हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर है, जो हमारे अंदर की यानी कि जो हमारा ज़मीर है, जो हमारी सब्जेक्टिविटी है, उसके जो वैल्यूज़ है
یعنی کہ اس میں مورلٹی آتی ہے، ایتھکس آ جاتا ہے، اخلاقیات آتی ہے، اس سب کی سرچ کرتا ہے، اس کو گرومنگ کرتا ہے، پھر ان ویلیوز کو، ان اقدار کو. یہ یونیورسٹی اسی کو کہتے ہیں، اسی سوسائٹی کو کہتے ہیں جہاں پر سے ہم سرس آف نالج کہتے ہیں، اینڈ انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے مستحکم ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. اسی طرح کوٹھاری کمیشن کا ماننا ہے یونیورسٹی ایجوکیشن از ٹو فائنڈ ٹروتھ اینڈ ٹو بلڈ پرسنالٹی. یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے یہ وہ تعلیم ہے جہاں پر ایک سچائی کی تلاش ہوتی ہے، جہاں پر سچائی انسان تلاش کرتا ہے، واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ، اینڈ بلڈ پرسنالٹی. اور یہاں پر جو ہے ایک شخصیت کی بالکل داغ بیل رکھی جاتی ہے، ایک شخصیت جو ہے بلڈ ہوتی ہے. اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو جی کا ماننا ہے کہ یونیورسٹی اسٹینڈس فار ہیومنزم. یونیورسٹی کا مطلب ہے ہیومنزم، یعنی یہاں پر انسانیت جو ہے پروان چڑھتی ہے، یہاں پر انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے. ریزننگ کہتے ہیں یعنی کہ اس ادراک کو، فہم کو، اپنی اس سدھ بدھ کو. اور ہے کہ ایڈونچر آف آئیڈیاز، یہاں پر جو ہے آئیڈیاز جو ہے یہ شیئر کیے جاتے ہیں، یعنی انوویٹیو آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، وہاں پر انوویٹیوز کنسیپٹس دیے جاتے ہیں. ایک ایڈونچر، ایک کارنامہ ہوتا ہے وہاں پر آئیڈیاز کا، تھاٹس کا. اسی طرح سرچ آف ٹروتھ، سچ کی وہاں پر ایک تلاش ہوتی ہے، انسان سچ کا متلاشی ہوتا ہے، وہاں پر سچ کا تجسس اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے. اور جو ہے کہ آن ورڈ مارچ آف ہیومینٹی ٹورڈز ہائر آبجیکٹیوز. یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے، یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے، یہ انسان کو، یہ بالکل انسانیت کو آن ورڈ جو آبجیکٹیوز ہمارے ہیں، جو ہمارا ایم ہے، جو ڈسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے، ان کو اٹین کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن از جسٹ لائک اے سلیب جس کو کہتے ہیں ہم، روف، چھت جس کو کہتے ہیں، یا تھیچ آف اے بلڈنگ. تھیچ بھی گھاس پھوس کی چھت کو کہتے ہیں، یا ٹیمپرری مٹیریل سے بنا ہوا چھت ہوتا ہے. یعنی کہ اب ہم یہاں پر تھوڑا اس کی وضاحت کریں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیمارکیشن ایک بلڈنگ کی ہوتی ہے، پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پلنتھ ہوتی ہے ایک بلڈنگ کی، اور جو پرائمری، اسی طرح پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ کالم ورک ہے، شیفٹ ورک ہے، برک ورک ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو ہائر ایجوکیشن جو ہے، یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے، یہ ایک سلیب کا کام کرتی ہے ایک بلڈنگ کی، یا ایک چھت کا کام کرتی ہے. یعنی کہ ایک بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ یہ پرسنالٹی کی بلڈنگ ہے، یہ پرسنالٹی کی بلڈنگ ہے. وہ پرسنالٹی جس میں سبجیکٹیوٹی بھی آ جائے گی اور آبجیکٹیوٹی بھی، یعنی کہ ظاہری پرسنالٹی بھی آئے گی، اس میں باطنی پرسنالٹی بھی آئے گی. اور ایک چیز ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن از دی ریپوزیٹری آف نالج اینڈ وزڈم. یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے یہ ایک ریپوزیٹری ہے، ایک خزانہ ہے، ایک ماخذ ہے، ایک منبع ہے. کس کا ہے؟ نالج کا، علم کا، گیان کا، اور وزڈم، اور اس ذہانت کا، اس عقل مندی کا، اس ذہانت کا، اس اچھے شعور کا، اس دانائی کا. اسی طرح اٹ اسٹیمولیٹس، یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے یہ متحرک کرتی ہے دی کریٹیوٹی اینڈ انسائٹ. یہ جو انسان کی ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں سے دیکھنا، دوسرا ہوتا ہے بصیرت. بصیرت کہتے ہیں دل کے آنکھوں سے دیکھنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا. یعنی کہ انسان پر، یعنی کہ بہت سارے امیجنیشنز جو ہے، ایک انٹیوشن آ جاتا ہے، ایک کریٹیوٹی آ جاتی ہے، انسان میں ایک تخیل آ جاتا ہے، ایک امیجنیشن آ جاتی ہے، اس میں ایک ایسی تھاٹس آ جاتے ہیں، بالکل اپنے آپ آ جاتے ہیں. یہ جو ہے کہ یہ کریٹیوٹی اور انسائٹ جو ہے یہ انرٹ ہے، یہ بالکل انہیرنٹ ٹیلنٹس ہوتے ہیں ایک انسان کے، جو بالکل ہمیں اوپر سے ملتے ہیں اس پالنہار کی وجہ سے، اس خالق کی وجہ سے. اسی طرح ہے اٹ گیوز الاسٹسٹی ٹو آور انٹلیکٹ. یہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے یہ ایک وسیع جو ہے ہمارے اس انٹلیکٹ، جو ہمارا شعور جو ہے
ہمارا فہم جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، اس کا ہورائزن جو ہے، اس کا افق جو ہے، اس کو بالکل وسعت دیتا ہے، اس کو بالکل بالکل جو ہے کہ ایک انسان جو ہے اونچائیوں کی طرح پھر سوچتا ہے، یعنی کہ اس کا ذہن جو ہے اس میں بالکل ایک وسیع پن آ جاتا ہے، اس کے جو ذہن کے جو کھڑکیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور انسان جو ہے اپنی اس دنیا کو، اپنی اس کائنات کو، اپنی اس سارا جو انوائرمنٹ جو ہے، اپنی جو لائف ہے، اس کو بآسانی جو ہے پھر دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک بہترین وزڈم آ جاتی ہے، ایک انسائٹ آ جاتی ہے، ایک بصیرت آ جاتی ہے، ایک کریٹیوٹی آ جاتی ہے، ایک امیجنیشن آ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ May you shine all.